ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے نوازا ہے اور ہم اس ماہ مبارکہ میں الحمدللہ داخل ہیں اور اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس ماہ مبارکہ میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ روزہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سامعین محترم، دین اسلام میں اکثر اعمال ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ امت پر فرض کیا گیا ہے تاکہ اس روح پرور واقعے کی یاد تازہ ہو جائے کہ جیسا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو حاجی سعی کرتے ہیں، یہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی وجہ سے ان دو پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی اس ادا کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام حاجیوں پر صفا اور مروہ کی سعی واجب فرما دی ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے کچھ دن حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوئے تھے، اور اس دوران آپ علیہ السلام دن میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے دور رکھتے تھے اور رات میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو حضور علیہ السلام کی یہ ادا اس قدر پسند آئی اور آپ علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے امت پر ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری ادا جو ہے وہ قیامت تک لوگوں کے درمیان تازہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کھانے پینے، جماع کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بھی بچا کر رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ایک جو ہے وہ اس کو اعزاز بخشا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، وہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی زندگی میں روزے رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اعزاز کے لیے، ان کی تکریم کے لیے خصوصی طور پر جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے کہ جس دروازے سے کل بروز قیامت جو ہے وہ روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سامعین محترم، روزے کی جزا کے حوالے سے، اجر کے حوالے سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روزے دار کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے، تو جتنا بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک وہ اڑا اور اس نے فاصلہ طے کیا، اتنے فاصلے کے برابر اللہ رب العزت اس ایک روزہ رکھنے والے شخص کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت ہمیں
خالصتاً اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچ کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ تو جب اللہ اپنی شان کریمی کے تحت بندے کو اس کی جزا عطا فرمائے گا تو اس کی جزا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کتنی زیادہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے گا اور کتنا اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور روزہ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے، اور ہمیں اس روزے کے دوران صبر کرنا ہے۔ صبر تو ہم ایک یہ کرتے ہیں کہ ہم کھانے پینے اور جماع سے باز رہ جاتے ہیں، لیکن ہم دوسری اور جگہوں پر جو ہے وہ صبر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم جہاں کام کاج کرتے ہیں یا ہمارے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں تو ہمارے روزے رکھنے کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم روزے کی وجہ سے اگر ہم خود پریشان ہیں تو ہم کسی کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کی تصحیح کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم یہ ثابت کر لیتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو روزے کا یہ مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان صبر کرے اور ہر بات پر صبر کرے۔ اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے، اگر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ صرف اتنا اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اس کو روزے کا صحیح معنوں میں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس کی فرمان برداری کرتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔